اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات بجي محمد علی محمد کا عزیزان محترم آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور ایسا پورے شہر میں ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے گا کسی اس وجہ سے ان کے مقابلے میں کہ جو مسلمانوں میں دراڑیں پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی طرف کے بھی ہوں، ان کے مقابلے میں یقین جانیے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ رہے کہ جو بند بھی باندھتے رہے اور سامنے دیوار بن کر کھڑے بھی ہوتے رہے۔ اس دن بھی ہماری مجلس سے اعضاء میں آپ جانتے ہیں کہ مفتی فضل حمدرد صاحب تشریف لائے تھے، اور آج بھی ایک علمی شخصیت، جب میں کہہ رہا ہوں علمی شخصیت تو یقین کر لیجئے کہ علمی شخصیت جو ہمارے درمیان ہے، مفتی ابو الصمد نور سہارنپوری، مفتی نور سہارنپوری کے نام سے۔ میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں، زیادہ اچھا نہیں لگے گا ان کے سامنے بات کرتے ہوئے، کہ عربی ادب پر ان کو ملکہ اور عبور حاصل، یہ ایک تھا۔ دوسرا اس سے بھی اچھا تعارف یہ کہ شاعر اہل بیت، اللہ نے کہ ہماری مجالس کا ایسا ماحول ایسا کہ وقت اور وہ چیز جاتی ہی دیتی، لیکن انشاءاللہ جب آئندہ محفل ہوگی تو میں نے ان سے وعدہ پہلے سے ہی لے لیا، آپ سے پہلے سے، جب ایسی محافل ہوگی جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس سطح پہ جا کے، کس بلندی پہ جا کے یہ اہل بیت علیہ السلام کی مدح کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کلام، عجیب کلام لکھتے ہیں۔ خیر، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج میں پروفیسر بھی ہیں۔ میں نے کہا علمی شخصیت ہے، میں کوئی اس کی دلیلیں رکھتا ہوں۔ دارالفتہ کے سرپرست، دارالفتہ کا سرپرست سے جو فتوے جہاں پہ دیے جاتے ہیں ان فتویٰ دینے والوں کے بھی یہ سرپرست ہیں۔ ایک ادبی شخصیت، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں ان کے، مذہبی حوالے بھی ہیں، ادبی حوالے بھی ہیں، اور یہ ہمارے درمیان ہے آج ماشاءاللہ، اور یہ ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لہذا اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان ہی ملتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مشکلات کتنی ہوتی ہے نا، تو اب آپ سوچ لیجیے کہ اس دور میں ایسے لوگ یہ کتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں کہ نفرتوں کو ایک طرف رکھ کے، یعنی نفرتوں کے خلاف ایک مورچہ بنائے ہوئے اور محبتیں تقسیم کر رہے ہیں۔ جب ہم بلاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور آج ان کا آنا بھی اس بات کی غمازی ہے، دلیل ہے کہ کوئی کتنا ہی دیواریں کھڑی کر دے نفرتوں کی، انشاءاللہ جب تک ایسے علماء موجود ہیں یہ دشمن کبھی بھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ ایسے تمام علماء کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ اور ایک اور دیکھیے، جلوسوں کا آغاز تو کل سے ہو چکا، لیکن آج سے باقاعدہ بڑے بڑے جلوس پورے شہر میں بلکہ پورے ملک میں اٹھ رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار آپ سے تکرار کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ جلوس جب اٹھتے تو ہمارے یہاں کراچی میں خاص طور پہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، دوسرے کو پر بھی سب ڈائریکٹر ہوتے ہیں، لیکن اسکاؤٹس کے جو تنظیمیں ہماری یہاں ہیں، جیسا نظر جیسے ڈسپلن کراچی میں ہے، میں نے کہیں دیکھا نہیں، اور یہ دوسرے شہر کے لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ جیسا کراچی میں انتظام ہے ماشاءاللہ، نظام ہے ہمارے اسکاؤٹس کے بچوں کا، یہ انتظامیہ بھی اعتراف کرتی ہے۔ یہ میں گواہ ہوں اس میٹنگ میں، جس میٹنگ میں بہت بڑے ذمہ دار نے کہا تھا کہ اگر آپ کے اسکاؤٹس نہ ہوں تو بھائی ہم جلوسوں کو نہیں چلا سکتے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اسکاؤٹس کی ایک ویلیو ہے، بلکہ دیگر مکاتب کے علماء نے مجھ سے کہا کہ ہم اپنے ربیع الاول کے جلوس میں بعض جگہوں پہ جگہ کا نام ہی لینا چاہتا کہ بعض جگہوں پہ ہم آپ کے اسکاؤٹس بلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسکاؤٹس میں وہ ڈسپلن نہیں ہے جو آپ کے اسکاؤٹس ہیں۔ تو ہمارے اسکاؤٹس کا یہ ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار ہے۔ تو دیکھیے مطلب اسکاؤٹس میں یہاں یا کہیں اور کوئی بھی اسکاؤٹ، میں آپ سے ہمیشہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلا جملہ کہتے ہیں مجھے جانتے نہیں ہو، بھائی آپ کون ہیں؟ کہ یہ پہلا جملہ آپ کہتے ہیں مجھے جانتے نہیں ہو، آپ کیا ہیں جو نہیں جانتے؟ ایک ڈسپلن کا تقاضا ہوتا ہے۔ کئی بار میرے ساتھ ہوتا ہے، یقین مان روک جاؤ، کوئی بات نہیں، کیا ہوا ہے، تلاشی لے کر اور کیا کرے گا؟
पहचान लेते एक्सक्यूज कर नहीं, एक्सक्यूज क्या है, आप मुझे देखें, मुझे देखना कि उसमें कौन सी मेरी इज्जत खत्म हो गई, क्या हो गया, क्या परेशानी। तो गाड़ी में बैठे हुए और समझ रहे पता नहीं क्या हो गया, क़यामत में मुझे रोका क्यों, अरे भाई क्यों नहीं रोके, क्या मालूम कि कौन बैठा हुआ जा रहा है, कोई भी बैठा हुआ जा रहा है। ब्यूटी है ना, स्काउट्स के साथ पूरा भरपूर ताउन वाजिब है, खुसूसन आज के माहौल में, आज का जो दौर गुजर रहा है, वो बच्चे बेचारे अपनी जाने हथेली पे रखते खड़े हुए आपके लिए, आप उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, कहाँ का तरीका है, कहाँ का दस्तूर है, ये कौन सा बड़ापन है भाई। इमाम हुसैन के जुलूस में मस्जिद में कोई बड़ा नहीं होता, समझ में आ गया, बड़े हो तो जाओ अपने घर पे करने का, मस्जिद जुलूस जो करना, जुलूस में इमाम ज़माना पैदल चल रहा होता है नंगे पैर, जुलूस में मासूमीन नंगे पैर पाप प्यादा चल रहे होते हैं, पाप बरहना चल रहे होते हैं, समझ में आ रही है बात, आप कहाँ क्या गए तुर्रम खा बन के, लिहाजा बिल्कुल नहीं, स्काउट्स के साथ पूरा कोऑपरेशन सब करते हैं, हमें भी करना, आपको भी करना, मुझे भी करना है, आपको भी करना, मैं भी जाता हूँ, ठीक है मेरी तलाशी लेते कि मैं अपने आप को पेश करता हूँ, सब गवाह है, गवाही मैं पेश कर दे भाई ले लो, ताकि मेरी तलाशी लेगा तो दूसरे के लिए कोई इसको परेशानी नहीं, जब मेरी इसमें कौन सी बात, कौन सी दर्द हो गया, क्या हो गया। लिहाजा भूतराब स्काउट्स के जवान, और सबसे पुरानी तंजीम आप जानते हैं हमारी भूतराब है, हालांकि और भी सब हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, परवरदिगार सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, बस इनके साथ ताउन कीजिए, बच्चों के साथ, बल्कि इनका हौसला बढ़ाइए, आप ही के तो बच्चे, अपने बच्चों को भेजिए, जाओ स्काउट बनो, जाओ खिदमत अंजाम दो, हमारे घर के बच्चे वो खुद ही आ जाते हैं, रुमाल गले में डाल के स्काउट बना दिया, ये तो अच्छी बात है, इज्जत की बात है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात थोड़ी है। परवरदिगार सबको सलामत रखे, हमारे इन स्काउट्स के जवानों और बच्चों की सेहत और सलामती के लिए एक बार और सलावत भेजिए मोहम्मद आले माशाअल्लाह बेटा सलामत रहिए। अब आइए, जहाँ कल बात को थोड़ा तो मुझे याद है, उलिल अम्र की बात आ गई थी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, किसी बच्चे ने नारा लगाया था क्या, दोबारा लगा दो बेटा। नहीं, असल में मैंने उस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए कहा था, क्योंकि बेचारे का नारा दब गया मेरी आवाज़ में, जो हल्की सी आवाज़ बाद में है कि कोई बच्चा नारा, मैं नारे वाले नहीं चाहता आपसे, लेकिन बात है कि जब कोई नारा लगाए तो उसकी बच्चा, खासतौर पर छोटा बच्चा जो है, उसकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यहाँ बात खत्म हुई थी ना, लोगों ने होर्डिंग लगा दी थी सड़कों पे, एक डिक्टेटर के लिए, एक आमिर के लिए, एक मुलूकियत की पैदावार के लिए, है ना, जो कुछ भी कह दो उसको तो कह दिया करो, ज़ियाउल हक में कौन आएगा FIR काटने, कह दिया करो ज़ियाउल हक, तो मैं उसको जब तक नहीं कहूँ मेरी तो मजलिस ही नहीं होती, अशरा नहीं होता, मुझे लगता रह गया कुछ, ना मालूम कितनी लानतें मैं उसके लिए रखता हूँ जमा करके, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है, अभी तक जो कुछ हो रहा है इस खित्ते में, इस सब का जिम्मेदार वही मौजूद है, और हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है खास तौर पे, ये सब बीज उसी के बोए एक दहशतगर्दों की पनीरी लगा के वही गया, पनीरी समझते हैं ना, ये किसानों की इस्तिलाह है भाई, जमींदार और ये नज़ारे, ये समझते हैं क्या कह रहा हूँ, और ये फसल लगाई जाती है उसको पनीरी कहते हैं, वो एकदम फिर निकल के आता है, लाखों करोड़ों की तादाद में जो कलियाँ निकलती है, ये पनीरी कहलाती है। और भी इसी तशरीह होगी, उसमें नहीं जानता, समझ में आया कि पूरी दहशतगर्दों की पनीरी कौन लगा किया था, ये ज़ियाउल हक, और इसके लिए लिखा था उलिल अम्र, ये मजहबी जमात ने जो अपने आप को इस्लामी जमातें कहती है, अब शर्मिंदा होने का नहीं, हमने साथ में क्यों नहीं साथ दिया, हमें याद है उसके कंधों पे बैठ के आए थे, वैसे तो कभी जीते नहीं थे, जाके वजीर बन गए थे सारे, कोकट में और खुश होते थे कि 2-2 हज़ार वोट मिल गए, हमको वजीर बन गए, ये सब साथ, उसके हाथ में हाथ डाला, हमें सब याद है कहाँ कहाँ गायबाना नमाज़ जनाजा हुआ करती थी, याद है, हम कुछ नहीं भूलते, कल मैंने अर्ज़ किया था, कभी भी यजीदियों को नहीं भूलते, हमारा काम ये कि उनको घसीटते रहते हैं, क़यामत तक घसीटते रहेंगे, समझ में? तो ये इसके लिए लिखा हुआ था उलिल अम्र, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जो तुम्हारा हाकिम है उसकी इताअत करो। मुझे वो जगह तक याद है जहाँ ये बहुत बड़ी होर्डिंग लगी, पूरे शहर का तकरीबन 50 मिनट ट्रैफिक वहाँ से गुजरता था हर रोज, और लगाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और हाकिम वक्त की, ये वही है जो अंग्रेज को भी उलिल अम्र कहते थे, हर साम्राज्य ताकत इनके लिए उलिल अम्र थी। अब तुम्हें बताएं उलिल अम्र है क्या, हमसे पूछो, तुम्हें क्या मालूम उलिल अम्र क्या होता है? सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सबसे बड़ा हवाला कुरान है, बात खत्म हो गई, सबसे बड़ा हवाला क्या होगा? आइए देखते हैं उलिल अम्र क्या है। यसअलूनका अनिर रूह, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, यहाँ से लग गया, तवज्जो है ना आपकी, क्योंकि कल की बात की तकमील कर रहा हूँ, ये ना सुनिएगा मजबूत
چھٹ گیا، لیکن کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس تشریح نہیں کریں گے بہت سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پھر معلوم ہوا تھا کہ کربلا میں بھی یہ کہا تھا نا انہوں نے کہ حاکم وقت ہے، اور حسین یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو تخت پہ بیٹھا ہو وہ حاکم وقت نہیں ہوتا، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو وہ ہوا وہ وقت۔ ولی الامر وہ نہیں ہوتا جو تخت پہ بیٹھ جائے، ولی الامر وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی رضا حاصل، جسے اللہ کی مرضی حاصل۔ کربلا سے ریلیٹڈ ہے نا، کل جہاں چھوڑا تھا اس لیے پھر یاد دلانا کہ ذہن میں رہے کہ کل میں نے جہاں بات کو چھوڑا وہیں سے لے کر آگے چل رہی، یہیں پہ ختم کیا تھا میں نے بات کو۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اے حبیب کہہ دیجیے قل الروح من امر ربی، روح امر ربی میں سے ایک ہے، کل امر ربی نہیں، من امر ربی، امر ربی میں سے ایک امر کا نام ہے روح۔ یہ ذہن میں رکھیے گا یہ مطلب، کیونکہ یہی تو نتیجے میں کام آئے گا، اسی وجہ سے پیش کر رہا ہوں نا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من کا مطلب من تبعیضیہ بعض، یعنی کل امر نہیں ہے، من امر ربی۔ امر ربی کیا ہے نہیں معلوم، امر ربی میں سے ایک امر کا نام ہے روح۔ کیا نام ہے؟ روح۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے حبیب کہہ دیجیے جو آپ سے سوال کریں ان کے بارے میں کہ مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا مگر کم۔ آئے تھے جناب، آئیے تشریف، آئیے ادھر یہاں آئیے، مفتی صاحب بھی بیٹھے برائے خوشنودی امام زمانہ بلند کر تلوار۔ لیجیے نور اللہ نور ہو گیا، مفتی صاحب پوری صاحب کو دے دیں ہمارے حجت الاسلام حیدری۔ یا اللہ بنا حسین آبدی صاحب بھی تشریف لے جائے۔ قبلہ آپ کی ایک سلام میری محمد آل محمد پر۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے حبیب کہہ دیجئے آپ کو نہیں دیا گیا علم اس کا مگر الا قلیلا، تھوڑا سا دیا گیا، تھوڑا سا۔ اب آپ سوچئے کہ رسول کے پاس کتنا علم ہے روح کا، مگر وہ بھی تھوڑا سا۔ اس کا مطلب اور کسی کے پاس تو تھوڑا سا بھی نہیں ہوا ہے نا۔ وما اوتیتم من العلم الا، اچھا یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جو مختلف تفاسیر میں لکھا ہے، پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک وفد آیا تھا، یہودی علماء نے بھیجا تھا پٹی پڑھا کہ دو سوال لیے تھے کہ دو سوال لے کر جاؤ، ایک سوال کا جواب دے دے تو رسول نہیں، یعنی ہاں میں دے دے، ایک سوال کا جواب نہ دے تو رسول نہیں، یعنی ایک کا جواب ہاں میں آنا چاہیے، ایک کا جواب نہ میں آنا چاہیے۔ تو سوال دے کے بھیجا تھا، ایک اصحاب کہف کے بارے میں سمجھا دیا تھا کہ اگر جواب نہ دے تو رسول نہیں، اصحاب کہف کا اگر رسول ادھر سے علم ہونا چاہیے، سمجھ میں؟ دوسرا روح کے بارے میں اگر روح کی تفصیل بتائے تو رسول نہیں ہے۔ یہ دو سوال لے کر آئے، آگے کے بعد سوال تو حضور یہ اب یہ وحی کا معاملہ ہے نا، سوال کیا گیا، حضور خاموش، جب وحی آئی تو جواب آ گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور جا کے جواب دیا کہ نہیں بھائی اللہ کے رسول نے روح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اصحاب کہف کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ چلیے یہ تو ضمن، یہ میں نے ضمن بات کی، اصل بات ہماری کچھ اور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہوگی کہ روح جو ہے وہ کل امر نہیں ہے بلکہ امر ربی میں سے، من امر ربی، امر ربی میں سے۔ آئیے اور آگے بڑھیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور روح بھی آتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب قدر میں نازل ہوتے ہیں بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے، رب کے اپنے رب کے حکم سے آتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر آتے۔ کہاں لے کر آتے ہیں بھائی؟ شب قدر میں ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں اور ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے سارے عالم اسلام میں چاہے کوئی ایسے سادگی سے منائے، چاہے کوئی جشن منا کے منائے، لیکن یہ ہے نا شب قدر تو سب مناتے ہیں اپنے اپنے طور پہ، کہیں لائٹیں جلا کے کہیں اندھیرا کر کے، مناتے ضرور ہیں۔ ہاں میں نے اندھیرے والی شب قدر بھی دیکھی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ لیکن یہ بات کو پہلے آگے بڑھاتے چلے جائیں، بس یہ ہر امر کو کہاں لے کر آ رہے ہیں امر؟ لیکن سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ
کہ جو جہاں بھی ہے مسلمان شب قدر منائے گا. کیوں بھائی؟ آج تقدیر لکھی جائے گی, آج فیصلہ ہے. بھائی کچھ تو ہے جو آ رہا ہے نا, یہ تو قرآن بھی کرے کچھ آ رہا ہے, آئے گا. تو سب کو اپنے اپنے حصہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جب یہ کہاں رہا ہے, آ تو رہا ہے بھائی. پورے سال کی تقدیر آ رہی ہے, رزق آ رہا ہے, نوکریاں آ رہی ہیں, رشتے آ رہے ہیں, سب آ رہا ہے. لیکن کہاں آ رہا ہے بھائی؟ مکے میں. تو جاؤ مکے میں شب قدر مناؤ. دیکھیے رات تو ایک ہی نا, شب قدر ایک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں 2 گھنٹے بعد آ رہی ہیں, 2 گھنٹے پہلے. جاپان میں 6 گھنٹے پہلے, کہیں 8 گھنٹے پہلے, اور آگے 12 گھنٹے بعد. تو 24 گھنٹے کا سلسلہ ہے بھائی. ہم شب قدر منا چکے, ہمیں جو ملنا تھا مل گیا. اب وہ جناب امریکہ, شمالی امریکہ, کینیڈا, ان علاقوں میں اب شب قدر بھائی اب کیا لے رہے ہو؟ شب قدر ہو گئی, فرشتے آ کے گئے, روح آ کے گئی, اب آ چکا. ایسا ہے نا بھائی, ہو چکی مدینے میں شب قدر, اب کیا کر رہے ہو؟ ختم ہو گئی, صبح ہو گئی, اب کون سی رات؟ نہیں. ہر مسلمان جانتا ہے, ہر مسلمان جانتا ہے کہ نہیں, جس علاقے میں وہ رہتا ہے وہی شب قدر ہے. یعنی دنیا میں جہاں بھی رات شروع ہوگی شب قدر شروع ہو جائے گی. اس کی فکر نہ کرو کہ کہاں ہو چکی کہاں نہیں ہو چکی, تو ہر جگہ ہے نا. بھئی امر آ کہاں رہا ہے بھائی؟ کوئی تو جگہ ہونی چاہیے, کوئی تو جگہ ہونی چاہیے. نہیں ابھی نہیں معلوم کہاں ہونا چاہیے. چلیے اب اور آگے بڑھتے ہیں. یہ امر ہے کیا جو شب قدر میں آ رہا ہے؟ ابھی کہاں آ رہا ہے نہیں معلوم ہے, لیکن آ رہا ہے. سب کو اس کا حصہ ملے گا. ایسی جگہ آ رہا ہے جہاں سب کو ان کا حصہ مل جائے گا جو مقدر کیا گیا ہے. ایسا ہے نا. امر ہے کیا بھائی؟ ہمیں کیا معلوم ہے کیا ہے؟ قرآن مجید تعریف بتا رہا ہے امر کی, ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب اور علامہ صاحب بھی بیٹھے, آپ جو بات کریں بیٹھے اعتماد کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے. امر کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید میں 2-3 جگہ پر پروردگار عالم نے امر کی تعریف بتا دی. لیکن ایک حوالہ اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے گھر جا کے دیکھ لیجئے. سورہ یاسین کا حوالہ دے رہے ہیں, اس میں دیکھیں گے آپ کو یہ آیت مل جائے گی. 2-3 مقامات میں نے ایسا دیا, 2-3 مقامات, لیکن وہاں دیکھیں امر کیا ہے. امر کی تعریف خود مشیت نے, اور کسی سے نہیں پوچھیے, مشیت بتائے گی کہ امر کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بس امر یہ ہے انما کے ساتھ. انما کا مطلب کیا ہوا کہ یہی ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. انما تالا ہے بھائی, بقول ہمارے قدیم علماء کے خطبہ کے کہ انما تالا ہے, جس آیت میں بیٹھ گیا تالا لگا دیا. جو اندر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا, جو باہر ہے اندر نہیں جا سکتا. کلمہ حسر ہے نا, یہ کلمہ حسر ہے. کلمہ حسر کا مطلب یہ ہوا کہ طرح کے بٹھا دیا. جیسے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. انما نے کیا کیا؟ جو مولیت کے حکم میں ہے قیامت تک وہ باہر نہیں نکل سکتا, جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا. اور بھجوانے کے لیے پڑھ دوں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہ عصمت و طہارت کا حکم جو آ گیا, قیامت تک اہل بیت کی کوئی فرد اس سے باہر نکل نہیں سکتی, اور جو اہل بیت میں شامل نہیں قیامت تک اس میں شامل ہو نہیں سکتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے انما. اور بہت آیات, لیکن ابھی بس بات کو آگے بڑھانا ہے. انما امرہ بس, انما کا مطلب کلمہ حسر بس. ابھی آپ کو بتائیں گے کلمہ حسر صرف عربی زبان میں نہیں ہے, کلام الہی نہیں ہے, اور بھی کچھ شخصیات اس کلمہ حسر کا کام دیتی ہیں, بھی بتائیں آگے جب بات پڑے گی. لیکن ذہنی طور پہ آپ کو تیار کریں. کلمہ حسر کا معنی سن, انما امرہ اذا اراد شیئا. اللہ کا امر ہے, اضافہ کرنا امر, اور اس کو اضافہ کر دیے گا ضمیر کا امر, یعنی اللہ کا امر. امر پہلے سمجھے, امر اللہ تو نہیں ہے, امر اللہ نہیں ہے, اللہ کے حکم کا نام ہے امر. اذا اراد شیئا, جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے, ان یقول له کن, تو اسے کہتا ہے ہو جا, ہو گئی. اسے کہتے ہیں امر. یہ ہے امر. جہاں بھی اضافت آ جائے, جیسے اردو میں کہا کہ اس کا گھر, سمجھ میں آئے گی, وہ الگ ہے, گھر الگ ہے. اس کی گاڑی وہ الگ ہے, گاڑی الگ. اضافت ہے, مضافہ ہے, اضافہ کر دیا گیا, نسبت دے دی گئی اس کی طرف, اس کو اضافہ بڑھا دیا گیا. یہ اس کا, اس کی چیز, اس کا گھر, اس کا ملک, اس کا شہر, اس کی دکان, اس کا کاروبار, اضافت ہے نا. تو
تو امر ہو یعنی امر اللہ، ایسے ہی ہے نا، اللہ کا امر، اللہ الگ ہے، اس کا امر الگ ہے. یہی سمجھنے کی بات ہے جس سے مجھے مجلس کو لانا ہے آپ کو. اضافہ ہے نا. علامہ نقل صاحب اللہ مقاموں پر پروردگار ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. میں نے 3 روز پہلے بھی آپ کی خدمت کر کیا تھا کہ جب کسی بہت بڑے عالم کا میں سہارا لیتا ہوں اس کے نقطے کا، تو میں اس کا نام کا اعلان ضرور کرتا ہوں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، اس کی روح خوش ہوتی ہے اور میرے علم کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کسی بڑے عالم کا وہ پڑھتے ہوئے، لیکن شرمندگی کب ہوگی جب میں اس کا نام نہ لوں. اور مجھے غصہ آتا ہے جب بڑے بڑے پڑھنے والے پورے اشرے پڑھ جاتے ہیں علماء کے، اور نام زبان پہ نہیں آتا کہ نام تو بتا دیں کس عالم کا ہے، کیونکہ پھر اپنی کیا بتائیں، شہرت، ہوس مار دیا سب چیزوں میں، مار دیا سب چیزوں میں. ایسا نہیں ہوتا. ان علماء کا حق ہے کہ اگر ان کی کوئی بات کرو تو بیان تو کرو، لوگوں کو بتاؤ تاکہ بچوں کو نام کا معلوم ہو کہ کیسے کیسے نابغہ گزرے ہیں ہماری قوم میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں نے سنا بھی یقین تھا، مجھے بہت اذیت، مجھے بہت تکلیف جب کسی کی زبان سے میں نے پورا عشرہ سنا. اتفاق سے وہ کھیبی میرے اجداد میں سے جن کا وہ عشرہ پڑھا تھا. میں نے کہا شاید کہیں یہ نام لے، شاید کہیں یہ نام لے، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ اس عالم کا نام لے دیتے کہ میں کس کا پورا لفظ ب لفظ عشرہ پڑھ رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے یہ توفیقات کی بات ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کاکی والا سارا یہ اضاف ملے گا نقطہ بہت شاندار طریقے سے بیان کیا تھا. اور اسی کراچی کی ایک جگہ مجلس میں میرا خیال ہے 80-81 کی بات ہوگی جب نقل صاحب کے بعد تشریف لائے تھے، پڑھنے آتے تھے یہاں کراچی. تو اس وقت کی مجھے نا ذہن میں وہ ریکارڈ میں بھی آ گئی بات میں، اس میں اس کے مضاف مضافلے کی بات کی. کہا الگ ہے بھائی، اللہ الگ ہے، اس کا امر الگ ہے. انما امر ہو، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرنے کہتا ہے ہو جا، ہو گئی، یہ امر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ارادے اب تشریح کرتے ہیں. ارادے ربی کا نام ہے امر. سمجھ میں آئی بات؟ جو مطلب نکلا وہ کیا نکلا؟ امر کیا ہے؟ ارادہ ربی، رب نہیں، ارادہ ربی. اب یہ ارادہ ربی جہاں بھی ہوگا امر وہاں ہوگا. نارے آپ کو اس کا اطمینان رکھیں، یہ ارادہ ربی جہاں بھی ہوگا وہی امر ہوگا. اذا ارادہ شیئن، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرنے کہتا ہے ہو جا، ہو گئی، یہ ہے امر. یعنی ارادہ ربی کا نام ہے امر. ارادہ ربی کا نام ہے امر. جہاں یہ امر ہوگا وہی ارادہ ربی ہوگا. رب الگ، امر الگ. ایک جلدی سے ایک روایت پڑھتا ہوں، بہت بار سنی مگر اس مطلب کے ساتھ اب سنیے مجھ سے پہلی بار. سوال آیا تھا، شام بھیجا گیا تھا سوال، کون سی 10 چیزیں ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہیں؟ آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے کوئی دلیل قائم کرنی ہے، پھر جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. وہ کیا جواب دیتا؟ یہاں بھیج دیا، بھیج بدل کے آدمی کو جا بھی وہاں پوچھ کے آ جا. یہاں آیا، کھڑا ہوا، مولا 10 چیزیں. کوفے آیا، مسجد کوفہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا 10 چیزیں کون سی جو ایک دوسرے سے طاقتور ہیں؟ مولا نے مسکرا کے کہاں سے آیا؟ کہ آپ کا چاہنے والا یہی کہو. نہیں تو یہاں کا نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں کہ کس نے بھیجا ہے. پھر شرمندہ ہو گیا. اچھا میرے بچوں میں سے کسی سے پوچھ لو. یہ نہیں کہا کہ حسن سے پوچھو. بیٹھے ہیں نا سب، امام حسن مشتبہ بیٹھے، امام حسین اسلام بیٹھے، جناب محمد حنفیہ بیٹھے، جناب باب، کسی سے پوچھ لو. لیکن یہ بچوں کا حد ادب کہ سب نے حسن کی طرف اشارہ کیا کہ حسن بتائیں گے. یعنی علی نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے سب بچے جانا ان 10 چیزوں کو. حسن مشتبہ نے بتانا شروع کیا. پتھر سے ساتھ جلدی چل رہے، پتھر سے ساتھ لوہا، لوہے سے ساتھ آگ، آگ سے ساتھ پانی، پانی سے ساتھ وہ بادل جو اس کو اٹھا رہا ہے، بادل سے ساتھ وہ ہوا جو اس کو چلا رہی، اس سے بھی سخت وہ ملک جو اس کو لے کر چل رہا ہے، اس سے بھی سخت ہے ملک الموت جو اس کی بھی روح قبض کر رہا ہے، ملک الموت سے بھی سخت ہے موت جو اس کو بھی آئے گی، اور موت سے بھی سخت ہے امر ربی. ایک سلام میری محمد علیہ وسلم. اس سے بھی سخت کیا ہے؟ امر، اس سے بھی سخت ہے امر ربی. ارے بھائی اس میں معصوم کہاں ہے؟ پیغمبر کہاں ہے؟ نبی کہاں ہے؟ امام کا سوال نہیں آیا؟ بتا دیا 10 سخت چیزیں. یہ آخری چیز کیا بتائی؟ امر. موت کے اوپر بھی حاکم ہے امر، امر ربی. 10 چیزیں ختم ہو گئی. بھائی سوال تو پیدا ہوگا، ہمیں خود سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ خود معصوم کہاں ہے؟ امام کہاں ہے؟ 10 طاقتور چیزوں میں آخری طاقتور چیز ہے امر. امر، امر. سمجھ میں آیا؟ امر کیا ہے؟ یہ بتا دیا معصوم نے کہ امر رب نہیں ہے،
ربی ارادہ ربی ہے. کیا ہے؟ ارادہ ربی. اب آیت پڑھو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جن کے پاس ارادہ ربی ہے. کوئی اور منون نہیں ہے, کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے, کوئی عامر نہیں ہے, کوئی ڈاکو نہیں ہے, کوئی چور نہیں ہے, کوئی بادشاہ نہیں ہے, کوئی یزید نہیں ہے. اولی الامر وہ ہے جس کے پاس ارادہ ربی ہے, جس کے پاس امر ربی ہے. اس لیے کہا گیا, ورنہ آیت یہ کہے گی کہ ڈاکو کی اطاعت کر لو اگر بادشاہ بن جائے, اسمگلر بادشاہ بن جائے اطاعت کر لو, حاکم وقت ہے. انگریز ملول آ جائے اطاعت کر لو, حاکم وقت ہے. جیسے میں نے حوالہ دیا مذہبی جماعتوں کا 2-4 جو آ گیا, اولی الامر ہے بھائی, حاکم وقت ہے اطاعت کر لو. یہی تھے وہ لوگ کہ جو یزید کی بھی اطاعت کرتے تھے کہ اولی الامر ہے. پہلے سمجھ تو لے, پہلے امر کو سمجھ. جب تک امر نہیں سمجھے گا تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں. اس لیے قرآن نے پہلے امر کی تعریف, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ ہے امر, ارادہ ربی. تب تلاش کرو ارادہ ربی کا. ان 10 چیزوں میں معصوم نے اپنا ذکر نہیں کیا نا. کیوں؟ ہم نے 10 طاقتور چیزوں کے نام پوچھے تھے, 11ویں کا نہیں پوچھا, 12ویں کا نہیں پوچھا. معصوم نہ معلوم کہاں تک جاتا. تو نے 10 چیزوں کا پوچھا, امام نے 10 بتائے. اس لیے بچایا منصب کو کہ امر ربی سمجھ میں آیا, بس سمجھ لو جہاں ارادہ ربی ہوگا وہی اولی الامر ہے. یہ کیا ہے؟ صاحب امر, اولی الامر, صاحبان امر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. بس جب کسی شے میں تنازع ہو جائے, آپس میں الجھ جاؤ تو خود منصف نہ بن جاؤ, خود فیصلہ کرنے والے نہ بن جاؤ, پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اولی الامر کیوں بتایا گیا؟ اب یہاں ٹکرا دیا اولی الامر نہیں. ارے سیدھی سی بات ہے نا, بتا تو دیا کہ رسول کے بعد کس کا ہے منصب ہے اولی الامر کا. اب رسول سامنے نہ ہو تو کہاں جاؤ گے؟ رسول پردہ فرما جائے تو کوئی کہہ سکتا ہے اب تو رسول ہے ہی, اب ہم کہاں جائیں, کس طرف جائیں؟ بتا دیا نا. بس آئیے ایک نکتہ رہ گیا نا, بات مکمل نہیں, وہاں تک پہنچا دو. کہاں سے شروع کیا تھا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. حرم تو کوئی جگہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے نا. بس رسول کے بعد رسول نے پردہ فرمایا, لیکن قرآن نے بتایا کہ اولی الامر ہے کہ نہیں ہے. تو جب تک قرآن باقی ایک اولی الامر ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ سورہ قدر نے بتایا کہ جب تک امر آتا رہے گا ایک اولی الامر موجود رہے گا. امر کا آنا ہی بتا رہا ہے کہ کوئی اولی الامر ہے, کوئی اولی الامر ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہمارے یہاں ماشاءاللہ تمام مکاتب یہ مشترک ہے, جانتے ہیں ہمارے مفتی صاحب جو یہاں تشریف فرمائے وہ بھی جانتے ہیں کہ مشترک ہے. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اصطلاحات بدلتی رہی. اب کہیں قطب, کہیں ابدال, کہیں غوث, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارے یہاں اس کو امام زمانہ. اس ساری کائنات کا محور کیا ہے, مرکز کیا ہے؟ امام زمانہ. اللہم صلی اللہ. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اس لیے آیت بتا رہی ہے نا کہ امر آ رہا ہے. جب امر آ رہا ہے تو کہاں آ رہا ہے؟ اب سمجھ میں آئیے ایک اور مسئلہ حل کرتے ہیں. کہاں سے شروع کیا تھا میں؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آپ سے سوال کرتے ہیں یہ روح کے بارے میں. اے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ روح تو امر ربی میں سے ہے. اب امر کی طاقت معلوم ہو گئی. روح امر کے تابع ہے. روح کس کے تابع ہے؟ آیت بتا رہی ہے نا, یسألونک عن الروح. آپ سے سوال کیا ہے روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی. کہہ دیجیے
کہ روح جو ہے وہ امر ربی میں سے ہے. امر ربی کو نہیں، امر ربی میں سے ایک من امر ربی، من تمیزیہ پہلے اس کا چکا آپ کی خدمت میں کہ من امر ربی میں سے. تو امر کے تابع ہے نا، کس کے تابع ہے؟ اولی الامر. جس کا مرضی اولی الامر بنا رہا ہے، بیٹھ کے طاقت کے اندر جس کے ہاتھ میں تو بندوق آ گئی کا اولی الامر ہے مانا، جس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی، جس کے پاس فوج آ گئی، جس کے پاس لشکر ہے، اولی الامر مانو. کون ہے اولی الامر؟ سب اولی الامر بنا. روح کس کے تابع ہے؟ امر کے تابع ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ امر کے تابع ہے روح. اب سمجھ میں آیا کہ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ اگر اس کے سامنے زندہ لے کر تو آ گیا اور اولی الامر نے کہہ دیا کہ نماز پڑھا دے تو پھر گلا نہ کرنا، کیونکہ یہ اولی الامر ہے، روح اس کے تابع ہے. اب آئیے پھر وہیں پر کل سے تسلسل دے رہا ہوں، کل سے قائم کر رہا ہوں. آپ جو نئے آئیں گے سمجھ کہ موضوع کچھ اور نہیں، موضوع ہی چل رہا ہے. لیکن کل کیونکہ میں نے بات یہاں ختم کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اولی الامر کا تشریح کروں گا آپ کے سامنے، اس لیے یہاں تک مجھے آنا پڑا. اب معلوم ہوا کہ یزید نہیں ہے، اس وقت کے مفتیوں میں، مفتوں میں 700 دین فروشوں نے فتویٰ دیا کہ اولی الامر ہے. اسی کے بقایا جات یہ ضیاء الحق کو اولی الامر کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو جب تک ایصال عذاب نہ پہنچو میری تسلی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے ایصال ثواب، ایک ہوتا ہے ایصال عذاب. جو کچھ آج پاکستان میں جو تباہی مچی ہے اسی بدبخت کی وجہ سے مچی ہے. اس نے اپنی شخصی آمریت کو بچانے کے لیے اس تباہی کی دلدل میں بھی دیکھا پاکستان. ہمارے معاشرے کا توازن بگاڑ دیا، ہمارے رواداری کے معاشرے کو ختم کر دیا، ہمارے ایک دوسرے سے محبتوں کے معاشرے کو ختم کر ڈالا، ہماری گلیوں سے محبت کو اٹھا کے نفرتوں کے بیج بو دیا. ہمارے دل جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. ہمسایہ جو اپنے ہمسائے کی جان و مال کا محافظ ہوتا تھا، اس ہمسائے کو ہمسائے کی جان و مال کا دشمن بنا دیا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا، اس ناسور کو یاد رکھنا. جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اس میں اس کا سب سے بڑا حصہ ہے جو کر کے گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جو اس کو سمجھتے تھے یہ اسی کی نسل ہے جنہوں نے یزید کے لیے فتویٰ کیا. یہ حاکم وقت ہے، یہ اولی الامر ہے. اور حسین کا مقصد یہ تھا کہ اب تمہیں دکھا کے جاؤں گا کہ اولی الامر کون ہے. اولی الامر سنا کیا کیا حسین. اس لیے یہ اقتدار حاصل کرتے تھے ملوک، یہ بادشاہ کیوں اقتدار حاصل کرتے تھے؟ تاکہ ان کا حکم چلے. تو وہ جو رہے گی تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو، جوانوں کو مطلب دے کے جاؤں گا جو ہمیشہ ان کے کام آئے گا، ساری زندگی کام آئے گا. اصول دے کے جاؤں گا تاکہ ہر جگہ یہ اصول کو سامنے رکھیں گے، پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی. شناخت کے لیے دیکھے جاؤں گا، شناخت کے لیے دیکھے جاؤں گا. کون ہے اولی الامر یہ بتا. یہ حاکم ہے یزید. حسین کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ان کو پہچان کرا جائے کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں. 700 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اولی الامر ہے، حاکم ہے. اور یہی آج تک کہتے ہیں نا لوگ کہ بھئی ہم کیا کریں، اتنے 100 مفتیوں کا فتویٰ ہے ہمارے پاس. ہم اتنے 100 کو نہیں دیکھتے، نہ اتنے 1000 کو دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہو مگر حبیب ابن مظاہر جیسا ہو. فقیہ رجل الفقیہ من حسین ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ. حبیب ابن مظاہر پڑھ چکا نا 3 محرم پاک کے ساتھ. کون ہے حبیب؟ جسے حسین فقیہ کہتے. ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہے، وہ کدھر بن گیا حاکم. دنیا نے کہا یہ اولی الامر ہے، یہ حاکم وقت ہے، اس کی اطاعت واجب. حسین یہ تو بتانے جا رہا ہے کہ جو تخت پہ بیٹھ جائے وہ اولی الامر نہیں ہوتا، وہ حاکم نہیں ہوتا. جو بادشاہ بنتا تھا کیوں بنتا تھا؟ اپنا حکم چلانے کا، اپنا. یہ اصول جو میں نے کہا وہ لے کے جا رہا ہوں. سنیے
किसी भी बादशाह की बादशाहत उरूज पर नहीं पहुंचती जब तक वो अपने नए हुक्म न दे। सारे हुक्म पहले वाले को उसकी बादशाहत का की भाई, यानी उसकी खिलाफत का। ये मुल्क की बात कर रहा हूँ, बादशाहों की बात कर रहा हूँ। तो खिलाफत की तरफ आपका ज़हन नहीं जाना चाहिए। मैं मुल्कियत की बात कर रहा हूँ, बादशाहत की बात कर रहा हूँ। कि उधर बादशाह, एक बादशाह जब आएगा नए हुक्म जारी करा, मेरा हुक्म, जो भी नई हुकूमत आती है अपना वजूद साबित करने के लिए नए नए हुक्म लाती है कि नहीं लाती, अच्छे हो या बुरे हो, बार औकात बुरे लाने पड़ते हैं। हमें उसका सबसे बुरा काम क्या था, उससे भी बुरा काम था, ताकि लोग याद रखें कोई आया था। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। कोई समझे कोई ना समझे, 12 महीने का अदा करना था, वो कर दिया। अब क्या है, अब कब तक उसका हुक्म बाकी, जब तक वो बाकी, वो गया उसका हुक्म भी गया, है ना। नया बादशाह आएगा, नया हाकिम आएगा, वो अपने हुक्म लेकर आएगा, वरना वो बाकी नहीं रहता। आएगा ना नया हुक्म आएगा, तो पिछले वाले का हुक्म खत्म हो गया ना। अब कोई बता दे पुराने मुल्क में से किसका हुक्म कोई चल रहा तो बताए मुझे। ये है आमिरों की पहचान, ये है डिक्टेटर्स की पहचान, ये है मुल्क की पहचान, बादशाहों की पहचान। समझ में आ गया। जब तक है हुक्म है, जब गया बिसात लिपट गई, है ना, बिसात लिपट गई, हुक्म खत्म हो गया। जैसे कि हुक्म भी खत्म हो गया। यही तो हुसैन ने बताया, उलिल अम्र वो नहीं होता कि सामने से हटे और उसका हुक्म खत्म हो जाए। उलिल अम्र वो होता है चाहे नो के नेज़ा पर हो, क़यामत तक उसका हुक्म आखिरी हुक्म है। किसी में हिम्मत है हुसैन के हुक्म को बदल दे, अली के हुक्म को बदल दे, हसन के हुक्म को बदल दे, तो उलिल अम्र कौन हुआ? दुनिया यही चाहती है ना कि इक़्तिदार लंबा हो, बादशाह चाहता है मेरा इक़्तिदार लंबा हो, आमिर चाहता है मेरा इक़्तिदार लंबा हो, है ना। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक फट नहीं जाऊँ हवा में, जब तक जिंदा हूँ। चाले चलते हैं, मकर करते हैं, अल्लाह अपनी मंसूबा बंदी करता है। लफ्ज एक ही है लेकिन हमेशा एहतियात की जगह। यही अरबी ज़बान का कमाल है, उरूज है, मेराज है। लफ्ज एक होगा, इस्तेमाल बदल जाएगा। लफ्ज वही है मकर, लेकिन जब कुफ्फार के लिए इस्तेमाल होगा तो माना कुछ और, जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो माना कुछ और। जैसे इमाम, लफ्ज इमाम फिरौन के लिए भी है, गुमराह करने वाले रहनुमारों के लिए भी है, और हक के इमाम के लिए भी। यौम नदुकुल्लु नासिब इमाम है, ये इसमें सारे इमाम हैं, अच्छे बुरे सब, क्योंकि हर कोई अपने इमाम के पीछे उठाया जाएगा, तो इसलिए कहा गया सारे उठाए जाएंगे, है ना। एक मुश्तरक माना है, एक अलग अलग माना है। खैर बस इतना समझ में आ गई बात। वो मकरो वो मकर अल्लाह। ये कुफ्फार, ये मुनाफिकीन, ये मुशरिकीन अपनी चालें चल रही, मकर करते हैं। मकरो वो मकर अल्लाह, अल्लाह भी अपनी मनसूबा बंदी करता है। अल्लाह के लिए क्या इस्तेमाल होगा? लफ्ज़ मकर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। क्या इस्तेमाल होगा? अल्लाह अपनी मनसूबा बंदी करेगा। अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह से बेहतर कौन है मनसूबा बंदी करने वाला? इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, मिरसाद कहते हैं घात लगाने का। एक कुफ्फार के घात में बैठा है तुम्हारा रब, घबराना मत, डरना मत। ये कितनी अपने कल पुर्जे निकाल लें, अपने पर निकाल लें, घबराना मत। कहीं कुछ हो, दाएं तरफ कुछ हो या बाएं तरफ कुछ हो, मशरिक में कुछ हो या मगरिब में कुछ हो, शुमाल में कुछ हो या जुनूब में कुछ हो, तुम्हारे हमसाए में कुछ हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इससे बड़े बड़े तूफानों को देखा है, नहीं देखा? देखा है ना। इसीलिए तो ये आयत पढ़ोगे, मत डरना, मत घबराना। ये अपनी चालें चलते हैं, अल्लाह अपनी मंसूबा बंदी करता है। याद रखो, इन कुफ्फार, इन मुशरिकीन, इन दहशत गर्दों की घाट में तुम्हारा रब बैठा हुआ है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब निशाना लगाए हुए, तो कहां बच के जाओगे? जब ये अपने मकर के उरूज पर पहुंचेंगे, जब हमने
پوری دنیا کو اپنے تابع کر لیا، پھر انہیں معلوم ہوگا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ جب ان کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ اسی امید پر اللہ کے بندے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، امید نہیں، اسی یقین کے ساتھ۔ یہ یقین انہیں اللہ نے دیا ہے، یہ یقین انہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ یقین انہیں ائمہ طاہرین نے دیا ہے، یہ یقین قرآن نے دیا ہے۔ وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، قرآن میں کتنے مقامات پر نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے ارادہ کرا۔ اب دیکھیے بالکل ایسے لگتا ہے کہ آج کے زمانے کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ بظاہر یہ موسیٰ و فرعون کا واقعہ ہے، لیکن قرآن میں اس لیے نقل کیا گیا کہ جب بھی ایسا دور آ جائے سمجھ بظاہر یہ کافی کی لگ جا رہا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ احسان کریں گے، منت گزاریں گے، کس پر؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں ہوئے زمین پہ کمزور کر دیا گیا، مظلوم بنا دیا گیا، ضعیف کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، مشیت کریں، پروردگار فرمائے ہم نے ارادہ کیا، جنہیں دنیا نے کمزور کیا، جنہیں دنیا نے ضعیف بنایا، جن پر ظلم و ستم ڈھایا، ان پر احسان کروں گا میں، اس کے ان پر ہم احسان کریں گے۔ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، جنہیں کمزور کیا انہیں ہی لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، انہی لوگوں کو لوگوں کا۔ اور خدا کی قسم ایسا نظر آ رہا ہے، ساری دنیا کے کمزوروں کو، ضعیفوں کو نظر آ رہا ہے کہ کون ہے جو ہماری پیشوائی کریں گے، کون ہے جو ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج بھی دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، ان یزیدیوں کے سامنے، ان شیطانی طاقتوں کے سامنے، ان سامراجی طاقتوں کے سامنے تمہیں ایک ہی لشکر قیام کرتا ہوا نظر آئے گا جو اپنے آپ کو وقت کے امام کا غلام کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اس لیے دنیا بھر کے کمزوروں کی امیدیں اس لشکر کے ساتھ، اس لشکر کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا، بتایا صراحتاً اشارہ کیا بتایا، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو روئے زمین پہ اپنا وارث۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے، کس کا وعدہ ہے؟ عام انسان کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں ہے، اور کسی کا نہیں ہے، اس کا وعدہ ہے اللہ کا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، ہمارے سارے بجان والے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور ان مومنوں کو، ان اعمال صالح کرنے والوں کو اپنا وارث بناؤں گا، زمین پہ اپنا جانشین بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے قبل والوں کو میں اپنا وارث کو، تب ساری قوموں کی طرف اشارہ، بنی اسرائیل کو کئی بار اللہ نے عروج دیا، اب وہ دائرہ نام میں درگاہ ہو چکی قوم، یہ ان کا آخری فتنہ ہے جو اس پر چل رہا ہے نا، یہ آخری فتنہ ہے، اشارہ کیا، وقت نہیں ہے، پھر موقع ملا تو تفصیل بیان کریں، آخری فتنہ ہے جو اٹھا ہے، بس اطمینان رکھو، بس اب یہ شب تار ختم ہونے جا رہی ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، شب تار میں رہوں نہ رہوں تمہارے دل میں یقین رکھو، علامات ظاہر ہو چکی، مجھے نہیں معلوم 5 سال لگیں گے، 10 سال، 50 سال، 100 سال، لیکن میں جانتا ہوں، اتنا میں جانتا ہوں، ساری علامات یہود و نصارہ گھس گئے ہمارے مقدس تک آ گئے، اعلان کریں یا نہ کریں، ان شہروں میں بیٹھ گئے ہیں، یہ ساری علامات ظاہر ہو رہی ہیں، سب ظاہر، اللہ کا بات، گھبرانا نہیں۔ تو حسین نے کربلا میں الگ الگ کر دیا، ملوک الگ ہے، بادشاہ الگ ہے، اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کا حکم کبھی بھی نہیں مرتا، جس کا حکم ہمیشہ زندہ رہتا ہے کسی میں مجال حسین کے کسی حکم کو باطل قرار دے دے، کر سکتا ہے؟ ایک یہ مقصد تھا حسین کا کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ اولی الامر کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ اولی الامر کی نشانی یہ ہے کہ اگر ٹھوکر مارے گا زمزم جاری ہو جائے گا، وہ چاہے پسر ابراہیم ہو چاہے وہ پسر محمد ہو، جہاں تک چلے اولی الامر کی کہانیاں، جناب ابراہیم ہو، جناب اسماعیل ہو، یا محمد عربی ہو، یا ان کا بیٹا حسین ہے نا، ایسا اولی الامر ہے۔ کیوں؟ کس لیے اللہ نے یہ منصب دیا؟
میں منزل کی طرف آ گیا. کیوں دیا یہ منصب؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے قیامت کے دن معبود تو نے ان کو ایسا بنایا، ہمیں بنا دیتا ہم بھی بن جاتے، ہے نا؟ نہیں نہیں، اللہ نے انبیاء کو بھی منصب دیے ہیں نا، تو امتحان لینے کے بعد ہر منصب کے لیے امتحان رکھے. اسی لیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء بھی ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے. جو امتحانات کی منزل میں جتنا آگے گیا اس کو اتنا ہی بڑا منصب دیا گیا. جناب ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے نا، صبر ایوب قرآن گواہی ہے. کہاں تک گئے، کہاں تک گئے صبر میں؟ کبھی پڑھ دیں گے واقعہ زندگی نہیں، ایسے پڑھا نہیں ہے. لیکن ایک منزل آئی، ایک منزل یہ آئی کہ جب حرم میں جناب ایوب کو جانا پڑا بازار حرم. اس سے آگے کی روایت میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ اس میں اختلاف ہے. ہم تو اس بات کے قائل ہیں ہی نہیں کہ معصوم کی اہلیہ اپنے سر سے چادر اتارے گی خود یا اپنے بال دکھائیں گی. لیکن ہمارے برادر کہ میں کوئی تنقید نہیں کرنے جا رہا، مگر روایت مختلف ہے. میں نے اتنا کہا کہ جناب ایوب کی زوجہ کو بازار میں جانا پڑا. سارے امتحان دینے والے ایوب، مال دولت اولاد غلام سب مر گئے. جس پر اللہ نے مرض کو مسلط کیا، ایسا مرض کہ ہل نہیں سکتے تھے جگہ سے. مرض کی بھی تشریح نہیں کروں گا، میں وہاں تک نہیں جاؤں گا. حد ادب کو میں نے رکھا ہوا ہے ٹائم. بس مرض یہ تو ہے نا، مرض ایسا مرض کہ ہل نہیں سکتے تھے جگہ سے. سب برداشت کر دیا ایوب نے، سب برداشت کیا. لیکن جو ہی معلوم ہوا کہ میری اہلیہ کو بازار میں جانا پڑا، کہتے معبود بس اب میرے امتحان کو ختم کر. یہ تکلیف اب حد سے بڑھ گئی. اور جانتے ہیں اللہ نے بھی امتحان کو ختم کر. آپ میرے صابر بنتے، آپ جیت گئے. ابلیس کے مقابلے میں آپ جیت گئے، آپ میرے صابر بنتے. ختم کر دیا اور ان کو قیامت تک کے لیے اپنا صابر بندہ قرار دے دیا. جناب ایوب کو صبر ایوب جانتے ہیں مشہور صبر. بس عظیم ساری چیزیں سامنے پھر سمجھ میں نہیں آتی. جناب نوح نافرمان بیٹا، جھوٹا بیٹا، سڑکوں پہ اپنے باپ کا مذاق اڑانے والا بیٹا، سڑکوں پہ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے باپ کی پیغمبر کی تکذیب کرنے والا بیٹا. جب غرق ہونے کے نزدیک پہنچا، شفقت پدری جاگ اٹھی. جناب نوح علیہ السلام کی شفقت پدری جاگ اٹھی اور بارگاہ رب العزت میں فریاد کر بیٹھے معبود تیرا وعدہ تھا نوح تمہارے اہل بیت کو بچا لوں گا. معبود یہ میرا بیٹا ہے. ٹوک دیا نا پروردگار نے، اے نوح ایسا نہ کرنا، گمراہوں میں سے نہ ہو جانا. انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل بیت نہیں ہے. کیونکہ عمل میں مخالف تھا نا. اور کتنا سمجھیے گا، ہماری اور نہیں سمجھتے. عمل میں مخالف ہوا، جب عمل میں مخالف ہوا تو اہل بیت سے نکال دیا. لیکن اتنی بات تو ہے نوح نے فوراً توبہ بھی کر کہ پروردگار اگر تم اس پہ رحم نہ کرتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا. لیکن اتنی بات تو طے ہے نا کہ گمراہ بیٹا، نافرمان بیٹا، اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن. لیکن جب آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا، جناب شفقت پدری بیدار ہو گئی. وہ محبت بیدار ہوئی، چلا اٹھے معبود میرے بچے کو بچا. بس یہ کربلا ہے اور حسین ہے. وہ نوح کا نافرمان بیٹا تھا اور یہ حسین کا شبیہ پیغمبر بیٹا. یہ امتحان کون دے گا؟ کون دے گا سوائے حسین کے؟ وہاں حضرت ایوب علیہ السلام ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پیغمبر کی ذات. لیکن اے ایوب دست بستہ آپ کی گزارش میں عرض ہے، آپ سے اتنا گوارا نہ ہوا کہ آپ کی اہلیہ کو بازار میں جانا پڑا. آئیے کربلا میں دیکھیے اس امام کو، اس ولی الامر کو، اس سید سجاد کو، جس کے سامنے رسول زادیوں کو بے پردہ بازاروں میں آئی. میری بات یہ حسین ہے، حسین علی اکبر جیسا بیٹا. کیسا بیٹا؟ جب مدینے میں گھر سے نکلتا تھا نا تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال، امامے کی تحت الحنا یہ ڈال، کہیں ایسا نہ ہو میرے لال کو کسی کی نظر لگ جائے. جب باہر نکلتے تھے تو مدینے میں تو بزرگ صحابہ کرام بزرگ دیکھتے تھے علی اکبر کو اور بچوں سے کہتے تھے، جوانوں سے کہتے تھے حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہتے تھے کیوں نہیں، کیوں نہیں.
کہ بس حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں پیغمبر ختم مرتبت کی شبیہ ہے۔ اتنا مشہور تھا علی اکبر کا یہ لقب شبیہ پیغمبر کہ پورا عالم اسلام جانتا تھا، کربلا میں کفار بھی جانتے تھے، یعنی لشکر اعظم بھی جانتا تھا کہ حسین کا ایک بیٹا شبیہ پیغمبر ہے۔ میرا دل کہتا ہے شاید اس لیے شبیہ پیغمبر تھا کہ جب کربلا میں تلوار چلائیں علی اکبر پر تو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے پیغمبر کی شبیہ کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی اگر پیغمبر بھی ان کے سامنے ہوتے تو یہ اسی طرح تلوار چلا دیتے۔ دیکھا بچے جب علی اکبر کے ہمرکاب ہوتے تھے نا، چلتے تھے علی اکبر کے ساتھ ساتھ، خوش ہوتے تھے، گھر جا کے کہتے تھے فخر سے آج ہم علی اکبر کے ہمرکاب، آج ہم ساتھ گئے تھے کچھ دور علی اکبر۔ اور بتا دو کچھ نے علی اکبر، ایک منظر اور سن لیجئے پھر آپ مطلب جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، بازاروں سے گزر رہا تھا، ایک موڑ پہ کوفے کی خواتین تماشا دیکھنے کے لیے جمع، تماشا دیکھنے کے لیے کوفے کی خواتین جمع ہو گئی تھی، آگے آگے شہداء کے سر نیزوں پر اور پیچھے ناکوں پر بیویاں رسول زادہ۔ جب سروں پہ نگاہ کر رہی تھی، سروں کا تماشا کر رہی تھی، اچانک نگاہ پڑی علی اکبر کے سر، جو ہی علی اکبر کا سر دیکھا اپنا منہ پیٹنے لگی، سر پیٹنے لگی، منہ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، کاش اس کی ماں نے نہ دیکھا ہو اس جوان کا قتل ہو۔ انہیں کیا معلوم اس کی ماں لیلا انہی اسیروں میں ہے۔ بس یہ بتانا چاہ رہا تھا شروع میں کہ کون علی اکبر، سمجھ میں آ گیا کون وہ علی اکبر کہ اللہ کا یہ بیٹا، اللہ کے رسول کا بیٹا حسین خود فرماتے ہیں، حسین فرماتے ہیں کہ جب مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھتا۔ کون علی اکبر؟ شب عاشور آہستہ آہستہ گزرتی رہی، ماں اپنے علی اکبر کو لیے بیٹھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ماں تو بیٹھی ہے، علی اکبر دراز کھینچے ہوئے سر ماں کے زانوں پر ہے، ماں پیار سے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے اور کہتی جاتی ہے میرے لال علی اکبر، یہ اتنا بڑا لشکر جو جمع ہے نا، یہ تیرے بابا حسین کو قتل کرنے کے لیے جمع۔ علی اکبر کل میری لاج رکھ، اپنے بابا کو قربان ہو جا۔ اور علی اکبر ماں کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں مادر گرامی، جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو بھلا ہو سکتا ہے کوئی مصیبت اس کے قریب آتی ہے، صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیے میں کیا کرتا۔ صبح ہونے لگی، انصار حسینی نماز، مناجات، قرآن کی تلاوت، دشمنوں کا لشکر گواہی دیتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی آواز ایسے آ رہی تھی خیام حسینی سے جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی۔ رات فجر کا وقت قریب ہوا، گلدستہ اذان کی طرف بڑے جناب ہلال ابن نافع، حسین نے روک دیا، ہلال آج آپ اذان نہیں دیں، بستا اس کی مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ نہیں، سینے سے لگا نہیں آپ سے خطا، جی چاہتا ہے کہ یا آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں سنو۔ علی اکبر کو بلاؤ، علی اکبر کو بلائے گا بیٹا آج تم اذان۔ علی اکبر ابھی گلدستے اذان تک پہنچے نہیں کہ خبر خیموں میں پہنچ گئی کہ آج اذان علی اکبر دے گا۔ بس ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر بیویاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگی، جانتی ہیں کہ اب یہ آواز سننے کو نہیں ملے۔ ادھر ابھی انصار حسینی نے حسین کی ابتدا میں نماز تمام کی تھی کہ حملہ عام ہوا، جس کو ہم بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں جب بیان کرنا ہوتا ہے۔ حملہ عام ہوا، آدھا لشکر حسین کا کٹ گئے دفاع کرتے کرتے، نہیں سمجھے؟ بڑی عجیب لڑائی ہے ان انصار کی جو صبح کا حملہ، میں نے اس کو تفصیل سے لکھا بھی ہے، تفصیل سے پڑھا دونوں جلدوں میں۔ یہ پہلی جنگ موجود ہے جو حملہ ہوا، اتنا آسان نہیں کہ ایک جملہ کہہ کے آدمی چلا جائے، بڑی بہت عجیب و غریب جنگ ہے یہ صبح کی۔ جب یہ جنگ تھمی، پسپا ہو کے واپس ہوا، جو حملہ آور آئے تھے سب سے پہلے علی اکبر آیا بابا کی خدمت، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے فوراً اجازت دی، بیٹا جاؤ۔
ادھر حسین علی اکبر میدان میں جانے کے لیے بڑھے، انصار حسینی نے صفے مارا. یہ کیسے ہوگا بولا؟ ابھی ہم لڑے ہی نہیں، نہ ابھی ہم نے تلوار چلائی، نہ زخم لگائے، نہ زخم کھائے، اور علی اکبر میدان میں چلا جائے، یہ کیسے ہوگا؟ آپ خود بتائیے، آپ کے نانوں کو کیا منہ دکھائیں گے اگر شبیہ پیغمبر ہم سے پہلے میدان میں چلے گئے؟ بس احباب ہمارے اہل علم ہیں، میں خدا نہ کرے ایسے تھوڑی کہ توہین تھوڑی کر رہا ہوں، اپنے اپنے کہتے ہیں نظر ہے دیکھنے کی، تو انہوں نے یہ لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اس میں بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں اتنا حق رکھتا ہوں، اتنا تھوڑا وقت پڑھنے کے بعد کہ اختلاف نظر پیش کر سکتا ہوں. یہ ایسا باب ہے کہ جس میں اختلاف کر سکتا ہوں. سنیے، انہوں نے کہا کہ کربلا میں جو پہلے گیا اس کی پیاس کم، جو بعد میں گیا اس کی پیاس زیادہ تھی. میرے قابل احترام بزرگ، سب کچھ صحیح ہے، لیکن عزیزوں کبھی اس نظر سے بھی تو دیکھو کہ صبح عاشور پیاس کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا غیرت اور حمیت کا. انصار حسینی کی غیرت کا مسئلہ تھا. یہ کیسے ہوگا کہ ہم زندہ ہوں علی اکبر قتل ہونے کے لیے چلا جائے، ہم زندہ ہوں اون محمد چلے جائیں، ہم زندہ ہوں عباس چلا جائے، ہم زندہ ہوں قاسم چلا جائے، ہم زندہ ہوں علی اصغر چلا جائے. کبھی اس نظر سے بھی تو غور کرنے کی کوشش کرو. لہذا انصار حسینی کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی ہاشمی چلا جائے، اہل بیت میں سے کوئی چلا جائے، آل رسول میں سے کوئی چلا جائے. نہیں جانے دیا علی اکبر کو، نہیں جانے دیا، نہیں جانے دیا. جب تک ایک بھی ناصر زندہ تھا علی اکبر میدان میں نہیں گیا. جب انصار حسینی نے اپنا وعدہ وفا کیا، پھر علی اکبر آگے بڑھے. بابا میدان میں جاؤں؟ کہاں بیٹا جاؤ، اجازت. اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئے. اے ابن عم، یہ کیسے ہوگا؟ اے ہمارے چچا زاد، یہ کیسے ہوگا؟ ابھی ہم لڑے ہی نہیں، نہ ہم نے زخم کھائے، نہ زخم لگائے، ہم زندہ ہوں. علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا ہم دکھائیں گے حیدر کرار کو؟ کیا ہم دکھائیں گے رسول خدا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ شبیہ پیغمبر ہمارے سامنے خون میں غلط نہ ہو جائے. نہیں جانے دیا. کبھی اولاد حسن، کبھی علی کے دوسرے بیٹے عباس کے بھائی، سب آتے رہے، سب آتے رہے، سب آتے رہے. اب سنو آزاد، ایک وقت آیا کہ پھر علی اکبر آئے. بابا اب میدان میں جاؤں؟ میں نے روایت میں نہیں پڑھا، مگر میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے پہلے دائیں دیکھا ہو، پھر بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، قلب. شاید کوئی آواز آ جائے کہ ابھی علی اکبر نہیں جائے گا. لیکن عزادارو، یہ وہ وقت ہے کہ کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا، کوئی روکنے والا نہ رہا. اور پھر حسین کیسے روکے؟ سب کے لاشیں تو خود حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے. بس اتنا کہا علی اکبر سے، بیٹا ماں سے رخصت ہو لو، ماں سے جا. بس عزاداران حسین، ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، جو بھی پڑھتا ہوں جناب علی اکبر کی شہادت، کہ دیکھیے روایت وہی پڑھ رہا ہوں جو ہے، لیکن جتنی اجازت مجھے دیتے ہیں میرے فقہا، یہ الفاظ میرے اپنے، بس وہ الفاظ میرے اپنے، بات پوری کی پوری روایت وہی ہے جو مقتل میں نقل کی گئی. آئے ماں کے خیمے میں، ماں گرامی اجازت کے لیے آیا ہوں، آخری سلام کے لیے آیا ہوں، میدان میں جانا. جناب ام لیلہ نے بڑے اطمینان سے اس وقت جواب دے دیا کہ میرے لال علی اکبر، میں کون ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اس کے پاس. ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ وقت ہے جب اجازت دینے لیے برے بھی بتائیں گے کہ شہادت کے بعد کیا ہوا تھا. مشکل بنا رہا ہے علی اکبر کے لیے اپنی پھوپھی سے اجازت لینا. خیمے میں آئے، سلام کیا. ثانیہ زہرا نے جواب دیا مگر رخ پھیر لیا. علی اکبر نے حیرت سے کہا، پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں اور آپ نے رخ پھیر لیا ہو؟ کوئی خطا ہو گئی آپ کے علی اکبر سے؟ ثانیہ زہرا فرماتی، نہیں میرے لال، بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں آج تم کس ارادے سے آیا. علی اکبر، تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اونا محمد کو قربان کیا. علی اکبر، تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے گی زینب. علی اکبر اطمینان سے کہتے مطمئن رہیے پھوپھی اماں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں میدان میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرا ایک مسئلہ حل کر دیجئے. پوچھتی ہے ثانیہ زہرا، میرے لال اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتا؟ بس پھوپھی اماں یہ بتا دیجئے، آپ کا منصب بڑا ہے یا میری دادی زہرا کا؟ گھبرا کے فرماتی ہے ثانیہ زہرا، میرے لال یہ تم نے کیسا سوال کر دیا؟ کہاں میں اپنا سکھ، کہاں وہ خاتون محشر، کہاں وہ سید نساء عالم؟
کہ اچھا بس یہ اور بتا دیجئے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا علی اکبر اے زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا، زینب کو پیار آ گیا اپنے بیٹے پر، علی اکبر پر، آگے بڑھی، گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوسے لینا شروع، آنسو جاری ہیں، میرے لال تو نے مجھے لاجواب کر دیا، اب زینب نہیں روکے گی تجھے، لیکن اس کے باوجود مقاتل میں ہے کہ کربلا میں 2 ہی رخصتیں تھیں، یا علی اکبر کی یا حسین۔ حمید بن مسلم سے نقل کیا جاتا ہے اور بھی راویوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت دیر تک حسین کے خیموں سے کوئی نہ نکلا، پرسش احوال کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھا، خیمے کا پردہ اٹھا اور گر گیا، پھر اٹھا پھر گر گیا، اور آگے بڑھا، 70 بار یہ عمل ہوا، قریب بڑھ کر اور قریب بڑھ کر جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک جوان، کڑیل جوان، جس کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل، وہ خیمے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں واپس اسے کھینچ لیتی، کبھی ماں کھینچ لیتی تھی میرے لال ایک بار اور اپنے رخ زیبا کی زیارت کر، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہوگی ایک بار اور زینب کو صدقے ہو جانے دے، کبھی کوئی بچی دامن سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ، نہ جاؤ بھیا، نہ جاؤ، جو گیا واپس نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے، حسین باغ تھامے کھڑے، سوار کرایا علی اکبر، جاؤ میرے لال، ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب سنیے عزاداران حسین آگے کیا ہوا، جو ہی علی اکبر آگے بڑھے میدان کی طرف احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر ادھر آئے علی اکبر، واپس مڑے، حسین کے ہاتھ تھام کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے لڑوں گا، میں کیسے جائیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ حسین نے بےتاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے لگا کے نیچ لیا، آنکھوں سے اشک جاری، فرماتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو سمجھ سکتا تھا میری کیفیت۔ اے میرے لال علی اکبر جہاں تک ہو سکے مجھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا۔ علی اکبر میدان میں گئے، جنگ کا آغاز کیا، سنیے میں انتظار کرتا ہوں 1 سال علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے، 1 سال انتظار کہ کب یہ تاریخ کب میں حسین کو پہچانوں اس کے علی اکبر۔ سنو عزیزو، علی اکبر کی رخصت میں زینب نے دیکھا ہے میرے بھائی کا کیا عالم ہے، بہت دیر ہوئی، فضہ سے کہا فضہ ذرا میرے بھائی کی خبر تو لے کر آ، جانتی ہے نا زینب کہ علی اکبر پہ جو گزرے گی حسین کی کیفیت سے معلوم ہو جائے گا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کیا، چلا کر کہتی ہائے میرا مولا حسین۔ ثانیہ زہرا نے گھبرا کے کہا ماں فضہ خیر تو ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ کہ شہزادی بس میرا مولا حسین میدان میں ادھر سے ادھر دوڑ رہا۔ حملہ کرنے چاہتا تھا حسین اسی سمت میں دوڑتا تھا تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے ساتھ۔ زینب سے نہ سنا گیا، سجدے میں چلی گئی، معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ آیا، لیکن مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے، آئے بابا کی خدمت میں، سلام کیا، پوچھا بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ جوان بیٹا داد طلب ہے، جوان
کی شمشیر زنی یاد دلا دی. خوش ہو گیا بیٹا. باپ نے تعریف کی, جوان بیٹا خوش ہوا, فخر سے سر اونچا کر کے کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا ابھی جنگ کے نقشے کو بدل کے. حسین کی منزل سمجھ میں آئی امتحان کی. حسین اولی الامر, علی اکبر جیسا بیٹا سوال آپ کر رہا ہے حسین سے. حسین کی امتحان کی منزل دیکھو کہ حسین اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا, ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے. علی اکبر نے اپنی لسان مبارک حسین کے دہن مبارک میں دی, گھبرا کے واپس نکلی. بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی خوش ہے. انصاف سے بتاؤ عزادارو, علی اکبر جنگ کر کے آیا ہے, حسین نے تو ابھی جنگ بھی نہیں کی. ارے کب سے پیاسا تھا حسین, کوئی نہیں جانتا, کیونکہ حسین کو معلوم تھا کہ اب پانی ملنے والا نہیں. کب سے پیاسا ہے میرا مولا حسین. حسین نے انگشتری اتاری, علی اکبر کو دی بیٹا منہ میں رکھ لے, شاید تیری کچھ تسلی ہو جائے. علی اکبر پھر میدان میں گئے. عالم وہی ہے حسین کا, لیکن اب کچھ دیر کے بعد حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتا. شام کی سیاہ بدلیوں میں حسین کا چاند چھپ گیا, گہنا گیا حسین کا چاند. حسین آوازیں دے رہا ہے, علی اکبر کہاں ہے, علی اکبر کہاں ہے, آواز دے, جواب دے میری آواز کا. ارے عزادارو, علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے, مگر کیسے بتائے بابا, تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا. بابا تیرے علی اکبر کی سپر گر گئی. چاروں طرف سے وار ہو رہے ہیں, تلواروں کے, تیروں کے, برچھیوں کے. علی اکبر زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی گردن پہ گر پڑے, اپنی باہیں گھوڑے کے گردن میں ڈال دی. ابھی گھوڑے سے گرے نہیں تھے, سنان یا حکیم ابن طفیل ملعون آگے بڑھا, پوری برچھی علی اکبر کی پسلی ہو گئی. اب جو اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا, جوان کی پسلیوں میں الجھ کر نیزے کا پھل, نیزے کی یعنی ٹوٹ گئی. بس اس برچھی کا لگنا تھا, علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا. گھوڑے سے گرتے گرتے آواز دی, یا بتاؤ علیک منی السلام, اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین نے چلا کر کہا, یا بنیا علی الدنیا بعدک الافاق, اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی پر خاک, اس زندگی پر خاک. ڈیورا کر غش کھا کے میرا مولا جلتی ریت پر گر پڑا, ساری طاقت جمع کی, 2-4 قدم چلے پھر گر پڑے. جب حسین سے چلا نہ گیا تو اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا, زانوں کے بل, پنجوں کے بل, کوہنیوں کے بل, اور پکارتے جاتے ہیں یا علی, یا علی, یا علی. مجھے نہیں معلوم کسے پکار رہے ہیں, یا تو بڑا سخت وقت آ گیا حسین پہ, اپنے بابا کو آواز دے رہے, بابا مشکل کشا آؤ اپنے حسین کی مدد کرو, یا اپنے بیٹے علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں, میرے لال تیری آواز نے میری بینائی چھین لی. ارے آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے لاشے تک پہنچے. نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرہانے, سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا, دیکھا رمق جاں باقی ہے, رخساروں پہ رخسار رکھے. بیٹا آنکھیں کھول, دیکھ بابا آیا ہے. علی اکبر نے آنکھیں کھولی, سلام کیا بابا کو. حسین نے جواب دیا, پوچھا میرے لال کس حال میں ہے. علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں, بابا بہت اذیت میں ہوں, بابا بہت تکلیف ہے. اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا, حسین یہ امتحان بھی دے گا. علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا, دونوں گھٹنے زمین پر, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر, دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے. تسلی سے سننا, اطمینان سے سننا, بس یہی وہ وقت ہے جب حسین کا نانا بھی
ہوگا, بابا حیدر کرار بھی آ گیا ہوگا, بھائی حسن مجتبیٰ بھی آ گیا ہوگا. ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے, ماں تو پہلے سے موجود ہے, کوئی بعید نہیں. حسین نے اپنے بابا کو دیکھ کر کہا ہو, بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے بھرتی. اللہ اکبر کہا, برچھی کا پھل کھینچا, ادھر برچھی کا پھل نکلا, جوان کا کلیجہ نکل آیا, ادھر کلیجہ نکلا, علی اکبر کا دم نکل گیا. حسین نے ساری طاقت جمع کی, علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا, اٹھا تو لیا, حسین سے چلا نہ گیا, پھر رکھا, پھر لاشے کو رکھا, گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی, میرے شیرو, میرے شیرو, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. خیموں کا رخ کر کے آواز دی, اطفال بنی ہاشم آؤ, آؤ ہاشمی بچوں, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. سنو, اطمینان سے سنو. بس حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی, خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے واہ حسینہ, واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف. ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے, لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا ریت پر. بچے پہنچ گئے. سنو, بچوں کی مدد سے خیمے میں علی اکبر کا لاش آیا, بیویوں نے حلقے میں لیا لاشے کو, ماتم شروع کیا. سامنے